پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آپ نے کل کے بیان میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 25 سالہ زندگی سے لے کر کے 40 سالہ زندگی تک کے واقعات کو سنا تھا، اور آج ہم 40 سالہ زندگی کے آگے کے واقعات سننے جا رہے ہیں۔ کل آپ نے سنا تھا کہ جب 40 سال کی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر ہوئی تو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اب اعلان نبوت کرو، نبی ہونے کا اعلان کرو۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کبھی کبھی پیدا ہوتے ہی جب گود میں تھے اس وقت کہلوایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کبھی کسی نبی کو کسی عمر میں، کسی نبی کو کسی عمر میں، اکثر نبیوں کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں اعلان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پہلے نبی نہیں تھے، بعد میں اللہ نے حکم دیا تو نبی ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ پہلے بیان میں سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارواح کو بنایا، روحوں کو بنایا، جب نبیوں کی روحوں کو بنایا تو وہیں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر کی روحوں، ہم آج ہی سے تمہیں گواہ بنا رہے ہیں کہ تمہیں میں نبی بنا کے دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تم میرے نبی کے نبی ہونے کا اقرار کرو۔ تو نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہے، اور نبی ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد بھی نبی ہے، نبی دنیا میں تشریف لائیں تو بھی نبی ہیں، نبی 40 سال کے نبوت کے اعلان فرمائے تو بھی نبی ہیں، نبی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی نبی ہیں، اور نبی کی شان و عظمت یہ ہے کل قیامت کے دن اٹھتے ہیں تو نبی کی شان و عظمت وہی نبوت کی ہوتی ہیں۔ تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ 40 سال میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پہلے نبی نہیں تھے یا معلوم نہیں تھا کہ پھر اللہ نے اعلان کا حکم دیا تو معلوم ہوا، ایسا نہیں ہے۔ نبی ہمیشہ سے نبی ہیں اور ہمیشہ نبی رہے گا۔ تو 40 سال کی عمر میں اللہ نے حکم فرمایا تو حضور علیہ السلام پہاڑ پہ تشریف لے گئے، سارے مکے والوں کو جمع فرمایا اور آپ نے کہا کہ لوگوں بتاؤ، اگر اس پہاڑ کے پیچھے کوئی ایسا لشکر ہو جو تمہیں مارنے کے لیے آ رہا ہو، اگر میں یہ بات کہوں تو تم کیا کرو گے؟ تو لوگوں نے، مکے والوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں، صادق ہیں، آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے سنا نہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو یہ بات بھی سچی ہی مانیں گے۔ تو نبی نے فرمایا کہ پھر یہ مان لو، میں تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہاں تک آپ نے کل سنا تھا۔ جب حضور نے اعلان فرمایا تو اب کیا ہوا؟ حضور نے مکے والوں کو جمع فرمایا اور اس کے بعد حضور نے کیا کیا؟ اعلان فرمایا۔ جتنے وہاں حاضر تھے سب لوگوں کو حضور نے گواہ بنایا اور اعلان فرمایا۔ اعلان فرمانے کے بعد جتنے لوگ تھے ان سارے لوگوں نے جو اب تک یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جتنے لوگ وہاں ٹھہرے تھے سب لوگ خاموش ہو گئے اور سب کے سب واپس جانے لگے۔ ایک نے بھی اس مجلس میں سے اسلام کو قبول نہیں کیا، سب خاموش تھے، لیکن انہی میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام ابو لہب، حضور کا چچا ہے۔ سارے خاموش تھے اور واپس چلے گئے، لیکن اس نے بڑھ کر حضور کی دشمنی میں یہ کہا کہ یہ دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے، ہمارے سامنے پلا، ہمارے سامنے بڑا ہوا، ہمارے سامنے بچپن گزرا، ہمارے سامنے جوانی گزری، ہم نے اس کی شادی کی، اور آج جب یہ 40 سال کا ہوا ہے تو یہ نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔
یہ جھوٹی بات کہہ رہا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ابو لہب نے گستاخی کی تو اللہ نے اس کی مذمت، اس کی برائی میں اللہ نے پوری سورت قرآن میں اتاری اور فرمایا جو میرے نبی کو جھوٹا بولتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، جھوٹا اور برباد شخص تو ابو لہب ہے۔ دیکھو جو باقی حاضر تھے جنہوں نے حضور کے نبی ہونے کو نہیں مانا، ان پہ اللہ نے قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں فرمائی، کیونکہ انہوں نے حضور کی بے ادبی نہیں کی، خاموش چلے گئے۔ خاموش جو چلے جاتا ہے، حضور کی یا نبیوں کی بے ادبی نہیں کرتا، اس پہ اللہ کا عتاب نہیں اترتا۔ جو نبی کی بے ادبی کرتا ہے اللہ اس پہ عذاب اتارتا ہے، عتاب اس پہ اترتا ہے۔ تو ابو لہب کی مذمت میں اللہ نے قرآن میں پوری سورت اتاری۔ تو یہ پہلی مجلس تھی، سارے لوگ گھر چلے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی گھر تشریف لائے۔ اب حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ کچھ عجیب آثار تھے۔ وہ آثار یہ تھے کہ میں نے اتنے لوگوں کو خدا کی طرف، سچے رب کی طرف دعوت دی ہے لیکن کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ یہ حضور کو تھوڑا غم لگا کہ اتنا بڑا مجمع تھا، ایک آدمی نے بھی اسلام کو قبول نہیں کی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر پہنچے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سامنے آئیں۔ حضور کے چہرے مبارک کو دیکھا، سیدہ خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ بتائیے آپ کا چہرہ آج ایسا کیوں ہے؟ غم کے آثار، کچھ عجیب کیفیتیں آپ کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اعلان نبوت کی ہے، اتنا بڑا مجمع تھا، ایک آدمی نے بھی اسلام کو قبول نہیں کی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہیں فوراً کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی کرے یا نہ کریں، آپ کی یہ بیوی آپ کو گواہ بنا کے پہلے اسلام کو قبول کر رہی ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کو قبول کیا اور کلمہ پڑھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پہلی شخصیت ہے جس نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے، دوسرے ازواج کے سامنے حضور علیہ السلام بار بار حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ سے نہیں رہا گیا، بھئی ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے 11 ازواج ہیں، 11 ازواج بے پناہ حضور سے محبت کرتی ہیں، لیکن جب حضرت خدیجہ کی تعریف ہوتی تھی تو حضرت عائشہ کے جملے ہیں، حضور سے کہتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک بوڑھی خاتون کی اتنی تعریفیں کیوں ہوتی ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جس وقت تیری قوم یعنی خاندان والے قریش والوں نے میرے نبوت کو، میرے اعلان نبوت کے بعد جب سب نے ٹھکرایا، اس وقت میری تائید کرتے ہوئے کلمہ پڑھنے والی شخصیت وہی 40 سال کی خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کو قبول کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عاشقانہ اور اس بے پناہ محبت کرنے والی بیوی نے دیکھے حضور کی تسلی کیسے دی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کے بعد جب پورے مجمع کے سامنے اعلان کیا، اس کے بعد جو ہے آپ کو حکم یہ تھا کہ کھلم کھلا اعلان نہ کریں۔ پہلی مرتبہ آپ نے سب کو سنا دیا ہے، اب اس کے بعد کھلم کھلا اعلان نہیں، جب تک رب کا حکم آئے گا تب تک چھپ کے ایک ایک شخص کو یا 2 شخصوں کو سمجھانا ہے، پھر انہیں اسلام کی دعوت دینا ہے۔ یہ اعلان نبوت کے بعد پہلا حکم تھا اللہ تعالیٰ کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے، اپنے خاندان کے خاص خاص آدمیوں سے ملتے تھے، رشتہ داروں سے ملتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت دیتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہم سوچ کے بتائیں گے، کوئی کہتا تھا کہ نہیں ہم جن خداؤں کو سالوں سے عبادت کر رہے ہیں ان کو نہیں جھٹلا سکتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آتے، حضور کے پیشانی مبارک پہ، چہرے مبارک پہ وہی عجیب کیفیتیں ہوا کرتی تھی، غم کے آثار نظر آتے تھے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہر بار، دیکھیے بیوی کیسے ہونا چاہیے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہر بار
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتی اور حضور علیہ السلام سے کہتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آج کوئی اسلام کو قبول نہیں کیا ہے تو آپ فکر نہ کریں، غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں، مجھے یقین ہے ایک دن آئے گا جو آپ کو آج نہیں مان رہے ہیں وہی آپ کے نام پہ گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیے شوہر کو جب غمگین گھر آتا ہے، جب بیوی ایسی ہمت دیتی ہے نا، تو پھر شوہر کو کیا جذبات آتے ہوں گے۔ یہ حضور کے جملے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جملے، جب میں گھر نڈھال آتا تھا کہ ایک بھی اسلام کو قبول نہیں کیا، خدیجۃ الکبریٰ کے جو جملے تھے وہ میرے جذبے کو بڑھا دیتے تھے اور میری ہمت میں دو بالا گنا کر دیتے تھے۔ ایسے جذبات اور یہ حضرت خدیجہ کی سیرت آج ہماری ماں اور بہنوں بیٹیوں کو پیغام دے رہی ہے۔ اور آج ہمارے بچیوں کا، ہمارے ماں اور بہنوں کا حال کیا ہے؟ شوہر دن بھر کام کر کے باہر سے تھکا ہوا آتا ہے، پریشان کبھی ہیں، کبھی شوہر کا چہرہ اترا ہوا ہے، کبھی باہر کاروبار کے ٹینشنز ہیں، نوکری کے ٹینشنز ہیں، یہ سارے ہیں، لیکن گھر آتے ہی جب شوہر کا چہرہ ہماری ماں اور بہنیں دیکھتی ہیں تو یہ کہنے کے بجائے کہ کیوں آپ پریشان ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ آسانی کرے گا، یہ نہیں کہتی۔ آج ہمارے ماں اور بہنوں کا حال یہ ہے، پریشان شوہر جب گھر آتا ہے تو آتے ہی شوہر کو دیکھ کے کہتی یہ دیکھو آتے ہی منہ لٹکا کے آ گئے۔ یہ آج ہمارے ماں اور بہنوں کا حال ہے۔ اگر آج ہماری ماں اور بہنیں اپنے شوہروں کو ہمت دیں، جذبہ دے کہ کوئی کام نہیں ہوا تو نہ ہوا لیکن کل اللہ آسانی فرمائے گا، تو یہ جملے شوہر کے لیے ایک ہمت بن جاتے ہیں۔ بیوی کی ہمت شوہر کے لیے اس کے طاقت میں 2 گنا اضافہ کر دیتی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ماں اور بہنوں کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت نہیں آئی، اس لیے آج ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوتی ہے۔ آج ہر ماں اور بہن کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت کو اپنانا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جملے ادا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت میں 2 بالا اضافہ کر دیا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ایک مرتبہ فرمایا کہ خدیجہ ابھی ابھی حضرت جبریل آئے اور جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو خدیجہ آپ کو ہمت دیتی ہیں، جو جذبات آپ کو دلاتی ہیں، جو آپ کی کیفیت بناتی ہیں، آپ کی ہمت میں 2 بالا اضافہ کرتی ہیں، اس کو دیکھ کر اللہ خدیجۃ الکبریٰ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ سلام پیش کرتا ہے۔ بھئی اللہ کسی کو سلام پیش کرے کیا ہوں گی؟ اللہ سلام بھیج رہا ہے کہ تمہارا رب تمہیں سلام پیش کر رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کے جملے یہ تھے کہ بے شک میرا رب سلام ہے۔ اللہ کا نام سلام بھی ہے نا، ایک ناموں میں سے ایک نام کیا ہے اللہ کا؟ سلام ہے۔ اللہ سلام ہے، وہ جب مجھے سلام کر رہا ہے یہ میری خوش نصیبی ہے۔ یا رسول اللہ میری طرف سے بھی جبریل امین کو سلام سنائیں۔ اللہ اکبر! کیا اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حبیب کے اس بیوی کے لیے پیغامات بھیج رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب آپ پہنچے، دھیرے دھیرے جو ہے تبلیغ کرنے لگے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے لگے۔ کوئی بھی ابھی تک اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پہاڑ کی طرف لے گئے۔ لے جانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت جبریل نے زمین پہ ایک ٹھوکر مارا، ٹھوکر مارتے ہی پانی نکلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت جبریل نے کہا حضور بیٹھیں۔ حضور بیٹھیں۔ بیٹھنے کے بعد جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ کلی کریں، ناک میں پانی چڑھائیں، چہرہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، سر کا مسح کریں، پیر دھوئیں، پورا وضو کا طریقہ بتایا۔ پھر حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وضو کا طریقہ ہے، جب آپ عبادت کریں گے اس وقت یہ وضو کا طریقہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو حضور نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد اچھا یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے اور ایک سوچنے والی بھی بات یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کو وضو کا طریقہ معلوم نہیں تھا، جبریل آ کے بتا رہے ہیں۔ بھائی یہاں پہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ میرے حبیب کو وضو کا طریقہ بتاؤ، حالانکہ میرے حبیب کو معلوم ہے میں نے سب سکھایا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کو معلوم ہی نہیں تھا، جبریل آپ کو بتائے تو معلوم ہوا۔ یقیناً دو پیغامات ہیں، جبریل آئے حضور کو بتایا تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک روایت پیغام بن جائے کہ یہ جو حکم آیا ہے وضو کا، یہ حضور علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہیں بلکہ اللہ کے حکم سے بتا رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے وضو کا پورا طریقہ بتایا اور فرمایا، جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس طرح آپ کو وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد وضو کا طریقہ مکمل ہوا، حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ کھڑے ہو جائیں۔ حضور کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ ہاتھ اٹھائیں۔ ہاتھ اٹھا کے نماز کا طریقہ شروع کیا۔ پھر حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سورے پڑھیں۔ سورے پڑھے گئے جو اس وقت نازل ہوئی تھیں، جتنی آیتیں نازل ہوئی تھیں وہ آیتیں پڑھی گئیں۔ پھر اس کے بعد رکوع کا جبریل علیہ السلام نے طریقہ بتایا، پھر سجدے کا، پھر نماز کا پورا طریقہ جبریل علیہ السلام نے حضور کو بتایا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو وضو کرنا ہے اور جب بھی اللہ کو یاد کرنا ہے تو اس طرح نماز ادا کرنا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پورا دن حضور کو اپنے پاس رکھے اور صبح کا وقت آیا تو صبح کی نماز پڑھا کے دکھائی، ظہر کا وقت آیا تو ظہر کی نماز، عصر کا وقت آیا تو عصر کی نماز، مغرب کا وقت آیا تو مغرب کی نماز، عشاء کا وقت آیا تو عشاء کی نماز، مکمل 5 نمازیں حضور علیہ السلام کو بتائی کہ حضور 5 وقت کی نماز آپ کی امت پہ فرض ہوگی، اس طرح یہ 5 نمازیں ادا کرنا ہے، یہ 5 نمازیں ادا کرنا ہے۔ اب حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے۔ گھر تشریف لانے کے بعد حضرت ختیجہ کو بلایا، حکم دیا کہ ختیجہ پانی لے آؤ۔ پانی لایا گیا۔ حضور علیہ السلام پھر سے وضو فرما کے حضرت ختیجہ کو دکھا رہے، ختیجہ اس طرح وضو کیا جاتا ہے، تم بھی وضو کرو۔ حضرت ختیجہ نے بھی وضو کیے۔ پھر دونوں کے وضو مکمل ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ چلو ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ جب کھڑے ہوئے حضرت ختیجہ سے کہا تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ پیچھے کھڑی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اب ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے۔ حضرت ختیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کو یاد کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے پوری نماز حضرت ختیجہ کو پڑھائی۔ معلوم ہوا کائنات میں اگر کسی نے سب سے پہلے حضور کے پیچھے نماز ادا کی ہے وہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات پاک ہے۔ حضرت ختیجہ نے نماز ادا کی۔ پھر اس کے بعد حضرت ختیجہ کے نماز پڑھتے وقت میں جب یہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے، مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار اللہ اکبر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے گھر میں حضور کی پرورش میں تھے۔ 10 سال کی عمر مولا علی شیر خدا کی تھی۔ واقعہ کیا ہے مختصر سے میں سناتا ہوں۔ حضور نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر کے پیچھے یعنی 30 سال کی عمر جب حضور علیہ السلام کی تھی، اس وقت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ کعبے کے اندر علی پیدا ہوئے، آنکھ نہیں کھلی۔ کبھی انشاءاللہ مولا علی کے تعلق سے بات آئے گی، وہاں تفصیل سے سنیں گے، یہاں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ مولا علی کی آنکھ نہیں کھلی۔ حضور علیہ السلام گھر تشریف لائیں، حضرت علی کی گود میں لیا، جیسے ہی لیا تو حضرت علی آنکھ کھولے، حضور کو دیکھ رہے۔ اب حدیث کی شرح کرنے والے کہتے ہیں کہ علی نے گود نبی میں آنکھ کیوں کھولی؟ کہتے ہیں کہ اس لیے علی یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں میں کعبے میں پیدا ہوا ہوں لیکن سب سے پہلے کعبے کے کعبہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کعبے کے کعبہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے گود مصطفیٰ میں آنکھ کھول رہا ہوں۔ آنکھ کھلی، حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو جناب ابو طالب کے حوالے کیا، پھر آپ گھر آ گئے۔
اور کچھ مہینے کے بعد مکے میں اتنا سخت قحط سالی کا زمانہ آیا کہ لوگوں کے پاس مال و دولت ختم ہونے لگا، گھر چلانا مشکل ہو گیا، اور حضرت جناب ابو طالب کے بہت ساری اولاد تھیں، ان میں سے 4 بڑے مشہور ہیں۔ ایک تو حضرت عقیل، مسلم بن عقیل کا نام سنتے ہیں نا، کربلا کی زمین پر مسلم بن عقیل، یہ حضرت مولا علی کے بڑے بھائی کے بیٹے ہیں، اور دوسرے حضرت جعفر طیار، حضرت سیدہ زینب امام حسین کی جو بہن ہے ان کے شوہر ہیں عبداللہ بن جعفر۔ یہ عبداللہ بن جعفر کون ہیں؟ حضرت مولا علی کے بھائی کے بیٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے حضرت مولا علی، اور پھر اس کے بعد حضرت ام ہانی جو حضرت مولا علی کی بہن ہیں۔ یوں تو روایتوں میں آیا ہے کہ جناب ابو طالب کی بہت ساری اولاد ہیں، یہ 4 مشہور ہیں۔ 4 اولاد بھی اگر مان لیں گے، قحط سالی کا زمانہ ہے، گھر چلانا مشکل ہے، تو 4 اولاد کو کیسے کھلائیں گے؟ اور حضرت ابو طالب کا گھر تو حال یہ تھا کہ ایک وقت چولہا جلتا تو دوسرے وقت میں نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو بلا کے کہا کہ چچا، میرا خیال یہ ہے کہ ابو طالب کے یہاں بچے زیادہ ہیں، اور یہ قحط کے زمانے میں وہ اتنے بچوں کی پرورش نہیں کرتے، میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک بچے کو آپ لے لیں، ایک بچے کو میں لے لوں گا، ایسا ان کو گھر چلانے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو چچا کو یہ مشورہ اچھا لگا، حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، حضور دونوں مل کے جناب ابو طالب کے گھر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد ابو طالب کو بلا کے کہتے ہیں کہ چچا، میرا ایک مشورہ ہے، آپ کے بچے زیادہ ہیں، قحط سالی کا زمانہ ہے، گھر چلانا مشکل ہے، اور میرے نکاح میں ختیجۃ الکبریٰ ہیں، مال و دولت کا سرمایہ ہے، اور پورا بزنس سنبھالتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک کام کریں، آپ کے ایک بچے کو میرے حوالے کریں اور ایک بچے کو چچا عباس کے حوالے کریں۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چونکہ عقیل سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس لیے میں عقیل کو اپنے پاس رکھوں گا، عقیل کو چھوڑ کے کون سے بیٹے کو تم لوگے؟ تو حضور نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ چچا تم کس کو لوگے؟ چچا نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بھتیجے مشورہ تمہارا ہے تو تم پہلے بتاؤ تم کس کو لوگے؟ تو حضور نے فرمایا میں علی کو لوں گا، میں علی کو لوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے علی کو لے لیا، اور حضور کے چچا عباس نے جعفر طیار کو لیا۔ اب یہ دونوں بچوں کو لے کے گھر پہنچے۔ اب وہاں سے لے کر کے پوری زندگی حضرت مولا علی شیر خدا کی حضور علیہ السلام کے گھر میں پرورش ہوئی، حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے دامن کے سائے پرورش ہوئی۔ مجھے ذرا بتاؤ کہ جس کی پرورش حضور نے اپنے گھر میں کی ہو، جس کی پرورش سیدہ ختیجہ نے اپنے گھر میں کی ہو، اس علی کی سیرت، اس علی کے اخلاق اور اس علی کی شان و عظمت کے تعلق سے کون بیان کر سکتا ہے، جس کا بچپن نبی کے گھر میں گزرا ہو۔ تو حضور علیہ السلام کے گھر میں بچپن گزرا، 10 سال کی جب عمر ہوئی، ایک روایت کے مطابق 7 سال بھی لکھا گیا ہے، ایک روایت کے مطابق 9 سال بھی لکھا گیا ہے، لیکن میں ابن اسحاق کتاب سے میں سنا رہا ہوں 10 سال کی جب عمر ہوئی، حضور نماز پڑھ رہے ہیں پہلی مرتبہ، حضرت عائشہ پیچھے، حضرت ختیجہ پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں۔ حضرت مولا علی گھر میں داخل ہوئے تو حضور کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ختیجہ کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز مکمل ہوئی تو حضرت مولا علی، دیکھو 10 سال کی عمر ہے، عقل دیکھے مولا علی کی، حضرت مولا علی نے پوچھا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ علی نے پوچھا کس خدا کی عبادت کر رہے ہیں؟ آج تک میں نے مکے میں تو کسی آدمی کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، اتحیات میں بیٹھے، آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا ایسی نماز، ایسی عبادت کسی خدا کے لیے کر رہے ہیں، ایسا نہیں دیکھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اس سچے خدا کی عبادت کر رہے ہیں جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ کیا وہی سچا خدا ہے؟ 10 سال کی عمر میں پوچھ رہے ہیں کیا وہی سچا خدا ہے؟ حضرت علی سے حضور نے کہا ہاں وہی سچا خدا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا جب وہی سچا خدا ہے، آپ کو گواہ بنا کے علی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے۔ 10 سال کی عمر کا بچہ
حالانکہ مرید ہونے کے لیے بھی بچے کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر بچہ نابالغ ہے تو مرید اس کے ماں باپ کی اجازت سے کرنا ہے۔ اگر وہ بالغ ہونے کے بعد اس پیر کے مریدی میں نہیں رہنا چاہتا تو اس بچے کے لیے اختیار ہے کہ وہ اس کا دامن چھوڑ کے دوسرے کے پاس مرید ہو سکتا ہے۔ یہ مرید ہونے کے لیے قانون ہے۔ یہ کہاں سے ملا؟ مولا کائنات شیر خدا کے در سے ملا ہے۔ حضرت مولا علی نے جب اسلام کو قبول کیا نا، حضور نے پوچھا کہ علی تم ابھی نابالغ ہو، بچے ہو، ذرا جاؤ اپنے باپ سے مشورہ کر کے آؤ۔ تو حضرت علی نے کیا کہا معلوم ہے؟ حضرت علی کے جملے یہ تھے کہ یا رسول اللہ، جب خدا سچا ہے، نبی سچا ہے، تو باپ کا مشورہ کیوں پھر؟ علی بغیر کسی مشورے کے آپ پہ کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھ کے آج ہی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد ہر وقت حضرت علی کو لے کر، حضور کو جب بھی نماز پڑھنا ہوتا حضرت علی کو لے کر پہاڑ کے اوپر جاتے، حضور نماز پڑھاتے، مولا علی پیچھے نماز پڑھتے۔ جب بھی حضور کو نماز پڑھنا ہوتا علی ساتھ میں ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا کے اسلام لانے کے بعد حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے غلام زید بن حارثہ، حضرت زید بن حارثہ یہ غلام ہے حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے نکاح ہونے کے بعد حضرت ختیجہ نے اپنے غلام کو حضور کا غلام بنا دیا۔ آج سے میری خدمت نہیں، آج سے حضور کی خدمت ہوگی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اسلام پیش کی مکے والوں کو، زید بن حارثہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بھی اسلام کو قبول کر کے مسلمان ہو رہا ہوں۔ تو زید بن حارثہ بھی کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے چاہتے صحابی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ حضور کے غلام ہیں۔ ان کے باپ کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا غلام بنا کے مکہ لے جایا گیا ہے اور مکے میں حضور کے گھر میں غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو باپ اپنا گھر چھوڑ کر بچے کو لینے کے لیے مکہ پہنچا اور حضور کے گھر میں پہنچنے کے بعد کہا میرا بیٹا آپ کے یہاں غلام ہے، میرے بیٹے کو میرے حوالے کریں۔ حضور علیہ السلام نے زید بن حارثہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ زید، تمہارے باپ حارث آئے ہیں، اگر تم جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، چلے جاؤ باپ کے ساتھ۔ اور باپ نے بڑی التجا کی کہ بیٹے آ جاؤ۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا مجھے آزادی کی زندگی سے محمد کی غلامی کی زندگی اچھی لگتی ہے، اسی لیے میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا، پوری زندگی حضور کی غلامی میں گزاروں گا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے یہ محبت دیکھی زید بن حارثہ کی تو حضور نے اعلان فرمایا آج سے زید بن حارثہ میرا منہ بولتا بیٹا ہے۔ قرآن میں لفظ بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے اس غلام کے تعلق سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج سے میرا منہ بولتا بیٹا زید بن حارثہ ہے۔ یہ تین لوگ اسلام کو قبول کرتے۔ اب اسلام کی نشر و اشاعت دھیرے دھیرے حضور علیہ السلام جاتے، لیکن کیا ہوتا؟ واپس پلٹ کے آتے۔ جس وقت اعلان نبوت ہوا اس وقت حضرت ابوبکر صدیق مکے میں نہیں تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق مکے میں نہیں تھے۔ روایت میں آتا ہے دلائل النبوہ میں امام نعیم ابو نعیم لکھتے ہیں کہ تجارت کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق گئے ہوئے تھے ملک شام۔ ملک شام سے جب واپسی ہونے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق ایک جگہ پڑاؤ کرتے ہیں اور سونے کے ارادے سے جب آنکھ بند کرتے ہیں خواب دیکھا کہ ایک آسمان سے چاند ٹوٹا اور وہ چاند آ کے حضرت ابوبکر صدیق کے گود میں آ گیا اور حضرت ابوبکر صدیق اس گود میں چاند کو لے کر غور سے دیکھنے لگے۔ اب پھر خواب ختم ہوا، آپ بیدار ہوئے۔ وہاں پہ جو تورات، انجیل، زبور کا جاننے والا تھا اس کے پاس گئے، جا کے اپنا خواب سنایا کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ، کیا ہے اس خواب کا مطلب؟ دیکھو خواب کے مطلب بتائے جاتے ہیں اور کچھ خواب کے مطلب سچے بھی ہوتے ہیں، یہ ہمیں حضور کے زمانے سے پتہ چلتا ہے۔ خوابوں کی تعبیر بھی ہوتی ہیں اور کئی خوابیں سچی بھی ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے اگر ہم وضو کر کے
اور قرآن کی تلاوت کرتے یا درود پڑھ کے سوئیں گے نا، خواب بھی اچھے ہوں گے، اور اگر خواب کی کوئی اچھی تعبیر نکلے انشاءاللہ زندگی بھی اچھی بن جائے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے خواب دیکھا، راہب کے پاس گئے، پوچھا اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ تو راہب نے کہا ابو بکر سچی بات یہ ہے کہ یہ جو چاند نکل کے تمہارے گود میں آیا ہے، جو زمانہ چل رہا ہے، جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہماری بات اگر سچی ہے تو آج اس زمانے میں مکہ میں اعلان نبوت ہو چکا ہے، نبی ہونے کا اعلان ایک بندہ کر چکا ہے، اور جو خواب تم نے دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے تم جاؤ گے، پہلے اسلام قبول کرو گے اور اس نبی کے سب سے افضل صحابی بن جاؤ گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات گھر کر گئی۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ سفر میں سنا تھا، یاد ہے نہیں ہے؟ پیچھے نہیں جاتا، آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹائم جاتا اگر پیچھے گئے تو آپ کو یاد رکھنا ہے، ہر واقعے کو یاد رکھیے، پیچھے سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلی مرتبہ بھی سنا تھا، یہ دوسرے مرتبہ سنا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے نبوت کے اشتیاق میں جلدی جلدی سفر کو طے کر کے آپ مکے میں پہنچے۔ جیسے ہی مکے میں پہنچے ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل نے کہا ابو بکر معلوم ہے تمہیں جو ہمارے سامنے پلا ہے، جو ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے، جو ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا ہے، اس نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے تعلق سے سنا کہ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، سیدھا حضور کے گھر تشریف لائے۔ حضور کے گھر تشریف لانے کے بعد حضور کو دیکھا، حضور جیسے ہی ابوبکر صدیق کو دیکھے کھڑے ہوئے، کہا ابو بکر آ جاؤ، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے؟ کہا ہاں، اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر، اپنا آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، تم بھی میرا کلمہ پڑھ لو، اسلام کو قبول کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ میں پڑھا لکھا ہوا ہوں۔ اور کیسے تھے معلوم ہے حضرت ابوبکر صدیق؟ مکے کے سب سے عقل مند، سب سے بہترین تجارت کرنے والے۔ مکے میں جب بھی کوئی آدمی تجارت کے لیے کوئی سامان لینے کے لیے یا سفر کے لیے جاتا تھا، سب سے پہلے حضرت ابوبکر سے مشورہ کرتا تھا اگر یہ کروں تو اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگر اس سفر میں جاؤں گا تو اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ مال خریدوں گا تو اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پورا مکہ بڑے بڑے سرداران حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ کے مشورہ لیتے تھے کہ ابوبکر جو بھی خریدتا ہے بڑا سوچ سمجھ کے خریدتا ہے، جو کام کرتا ہے بڑا سوچ سمجھ کے کرتا ہے، بڑا عقل والا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق بڑے خوبصورت بھی تھے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں مکے میں تمام سرداروں میں بڑے خوبصورت مالدار سردار حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ ابوبکر صدیق کی ذات پاک تھی۔ حضرت ابوبکر پہنچے نا تو حضور نے پوچھا کہ ابوبکر میں نبی ہوں اور تم اسلام قبول نہیں کرو گے؟ ابوبکر صدیق نے کہا پورا مکہ مجھ سے مشورہ کرنے کے لیے آتا ہے، بڑا عقل مند مجھے کہتا ہے یا رسول اللہ میں تحمل نہیں کر رہا ہوں، دیری نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں، جب بھی نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے تو نبی اپنے نبی ہونے کے لیے معجزہ دکھاتا ہے، نبی اپنے نبی ہونے کے لیے معجزہ دکھاتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کون سا معجزہ دکھا رہے ہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ برجستہ حضور نے فرمایا ابو بکر جو تم نے ملک شام کے سفر میں خواب دیکھا، اس خواب میں چاند کو دیکھا، وہ چاند تیرے گود میں آیا، وہ خواب تو نے ایک راہب سے پوچھا، وہ راہب جس نبی کی بات بتایا ہے وہ نبی کوئی اور نہیں، تیرے سامنے محمد مصطفیٰ کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں نبی کو کہاں سن سکتے ہیں، کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ ابو بکر کے خواب کی باتیں نبی بتا رہے ہیں کہ ابو بکر خواب میں تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتنے لوگ اسلام لائے؟ 4 لوگ اسلام لائے۔ ان کے تعلق سے قرآن پاک میں 11ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون، یہی وہ پہلے 4 لوگ ہیں جنہوں نے بغیر سوچے، بغیر کوئی چیز کے تحمل، بغیر دیری کیے ہوئے میرے حبیب کے اعلان پہ اسلام کو قبول کیا ہے۔
اب یہاں پہ محدثین غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ ان میں سے کون پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ آج ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، حضرت ختیجہ نے پہلے اسلام قبول کیا، بعد میں یہ تینوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حضرت علی نے اسلام کو قبول کیا، بعد میں یہ تینوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے اسلام کیا، یہ تینوں۔ سرکار غوث پاک اور پھر اس کے بعد تمام محدثین لکھتے ہیں ترتیب اس کی یہ بناؤ، یہ نہ کہو ان چاروں کے بارے میں کہ کون پہلے اسلام قبول کیا ہے، یہ کہو کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام ابوبکر صدیق نے قبول کی، خواتین نے سب سے پہلے اسلام سیدہ ختیجہ نے قبول کی، بچوں میں سب سے پہلے اسلام مولا علی نے قبول کی، غلاموں میں سب سے پہلا اسلام زید بن حارثہ نے قبول کی۔ کیا ترتیب بیان کیا ہے نا غوث پاک نے۔ اور دیکھو یہ ترتیب ایسی ہے آپ کسی کو بھی نیچا نہیں دکھا سکتے، کسی کو بھی اوپر نہیں دکھا سکتے۔ ابوبکر صدیق کی بات کرو، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیے، پہلے آ گئے۔ ختیجہ نے خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، پہلے آ گئے۔ مولا علی بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، پہلے آ گئے۔ زید بن حارثہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، پہلے آ گئے۔ کسی میں مقابلہ نہیں، اسی لیے قرآن نے کہا والسابقون الاولون، یہ چار ہیں جو سب سے پہلے اسلام کے دامن میں آ گئے تھے، یہ چاروں اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اسلام لانے کے بعد اب حضرت مولا علی شیر خدا چونکہ بچے تھے، حضرت زید بن حارثہ غلام تھے، حضرت ختیجۃ الکبریٰ خاتون ہیں۔ اب یہ تینوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لوگوں تک دین پہنچانے کا کام حضرت ابوبکر صدیق نے کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب لوگوں کے پاس گئے اور آپ حضور کے تعلق سے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، سچے خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں، آؤ اسلام کو قبول کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کتنے لوگوں کو اور کیسے کیسے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا ہے معلوم ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر 5 بڑے بڑے مکے کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ نمبر 1 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی ابو بکر صدیق کے دعوت پہ اسلام قبول کیے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی فرماتے ہیں کہ 10 صحابہ جنتی ہیں قطعی، دنیا میں ارشاد فرما قطعی جنتی ہیں، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ہم جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں، غور نہیں کر رہے ہوں گے آپ، جمعے میں خطبے میں پڑھتے ہیں نا حمزہ والعباس، اس کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو نبی نے ایک بیٹھک میں فرمایا یہ 10 جنتی ہیں۔ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، سعید جنتی ہے، سعد جنتی ہے۔ یہ 10 صحابہ حضور نے ان کو فرمایا کہ یہ 10 کیا ہے؟ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اسلام کیوں قبول کیے؟ ابو بکر صدیق کی دعوت پہ قبول کیے۔ اور ایک نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہے اور یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے پہ اسلام قبول کیے۔ اور ایک ہے حضرت عبید اللہ بن جراح، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور انہوں نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے پہ اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہ 4 وہ صحابہ ہیں کس کے کہنے پہ اسلام قبول کیے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی محنتیں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ ان لوگوں نے اسلام قبول کی۔ پھر اس کے بعد اب یہ اسلام لانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ کتنے لوگ ہو گئے اب؟ نہیں، 8 لوگ ہوئے، 4 وہ اور 4 یہ، 8 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی محنتیں اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی محنتیں۔ کچھ صحابہ نے اور بھی اسلام لائے جن کی پوری گنتی 30 پر 8 بتائی جاتی ہے۔ کتنی بتائی جاتی ہیں؟ 30 پر 8 بتائی جاتی ہیں۔ میں صرف تھوڑے نام بتاؤں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کون کون اسلام لائے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ابو مسلمہ ہے، ارقم بن ارقم ہے، عثمان بن مظعون ہے، قدامہ بن مظعون ہے، عبداللہ بن مظعون ہے، عبیدہ بن حارث ہے، سعید بن زید ہے،
اور ان کی بیوی فاطمہ بن خطاب ہیں، اسما بنت ابو بکر صدیق ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خباب ہیں، عمیر ہیں، عبداللہ ہیں، مسعود ہیں، سلیت ہیں، اور ان کے بھائی ہیں، ان کی زوجہ ہے، اور اسی طریقے سے 30 پر 8 صحابہ نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا حضور کے محنتوں پر۔ یہ ساری سیرت کی کتابیں یہ معلوم ہونا ہے، کیونکہ ایسے تفصیل بار بار موقع نہیں ملتا بیان کرنے کا بھی سننے کا بھی۔ تو یہ 30 پر 8 لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اب جیسے ہی ان لوگوں کی گنتی بڑھنے لگی کہ یہ 4 تھے، 4 سے 8 ہو گئے، 8 سے 30 پر 8 ہو گئے، یہ تو بڑھ رہے ہیں، تو پھر مکے والوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ پھر مکے والوں نے سارا مشورہ کیا کہ اگر اس طرح رہا تو کام نہیں چلے گا، دھیرے دھیرے سب چلے جائیں گے۔ تو یہ جو دھیرے دھیرے سلسلہ چل رہا تھا نا، یہ جو لوگ اسلام قبول کیے تھے 30 پر 8 لوگ، ان 30 پر 8 لوگوں کے اسلام قبول کرنے میں 3 سال ہو گئے۔ کتنے سال گزرے؟ 3 سال۔ عمر کتنی ہے حضور علیہ السلام کی؟ 40 پر 3 سال۔ یہ 3 سال حضور علیہ السلام کے گزرے ہیں، دھیرے دھیرے چھپ کے اسلام کی دعوت پہنچائی جاتی تھی، اور جس کو آنا ہوتا تھا اسلام میں داخل ہوتا، 30 پر 8 کی گنتی ہوئی۔ پھر حضور علیہ السلام کو اب جب 40 پر 3 سال کی عمر ہوئی، اللہ نے حکم دیا کہ اے محبوب اب چھپ کے دعوت نہیں ہوگی، اب کھل کے دعوت ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ الشعراء میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب کھل کے بیان کرو اور لوگوں کا ڈر، لوگوں کا خوف نہ لاؤ، کیونکہ آپ کی اور مسلمانوں کی حفاظت کرنے والی ذات خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ کھل کے بیان کرو۔ حضور علیہ السلام اب کھل کے بیان کرنے لگے۔ کیسا بیان کیے؟ سب سے پہلے بنو ہاشم کو جمع کیا۔ سب سے پہلے کسے؟ بنو ہاشم۔ قریش ہیں، قریش کے اولاد میں بنو ہاشم، بنو ہاشم کے اولاد میں بنو مطلب، بنو مطلب کے اولاد میں حضور علیہ السلام ہیں۔ یہ خاندان یاد رکھیے، پہلے بھی میں نے کہا تھا یاد رکھنا ہے آپ کو، یاد ہے کہ نہیں کہ معلوم نہیں، یاد رکھو۔ بنو ہاشم کو سب سے پہلے حضور نے جمع کیا، سارے رشتہ دار جمع تھے۔ مولا علی شیر خدا کتنی عمر کے ہوئے؟ 13 سال ہو گئے۔ اگر 7 سال کی عمر مان لیں گے تو 10 سال یا 11 سال ہوں گے۔ حضرت مولا علی بھی بیٹھے۔ بنو ہاشم کو حضور نے دعوت پہنچائی، میں سچا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، اسلام کو قبول کرو، سچے خدا کی طرف آ جاؤ۔ تو یہ جتنے بھی لوگ بنو ہاشم کے خاندان کے آئے ہوئے تھے، ان لوگوں میں سے کچھ نے کہا کہ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، اگر ہم اسلام کو قبول کریں گے، جو لوگ مکے میں بڑے بڑے ہیں ان کی طرف سے بڑی سارے ہم پر ظلم ہوں گے، اس لیے ہم جو ہے سوچنے کا موقع لیتے ہیں، چلے گئے۔ کچھ لوگ بیٹھے رہے، کچھ لوگوں نے کہا ہم بعد میں لائیں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں لائیں گے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں، نہیں لائے تو نہیں لائے، کم سے کم 7 تو دو۔ تو سب لوگ سوچنے لگے کہ 7 اگر دیں گے تو مکے میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں سب ایک طرف ہیں اور ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم ایک طرف ہیں، ہم کیا کریں گے، کیسے لڑیں گے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ تو جب لوگ سوچنے لگے نا، 11 سال کا بچہ یا 13 سال کا بچہ، اور عرب کے لوگوں کی ہائٹ کیسی ہوتی تھی، اور حضور کے چچاؤں کی ہائٹ خاندان والوں کے بڑے لمبے چوڑے تھے۔ کتابوں میں آتا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کے سامنے جاتے، شیر دیکھ کے بھاگ جاتا تھا۔ مکے والے ڈرتے تھے آپ سے، حضرت حمزہ سے، حضور کے چچا سے، اس کے سامنے شیر بھاگتے، ہم کون سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایسے بہادر، ایسے ہٹے کٹے آدمی تھے۔ 11 سال کا بچہ جب کھڑا ہوا تو چہرہ بھی حضور کا نہیں دکھ رہا تھا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا 11 سال کا بچہ، چہرہ بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ 11 یا 13 سال کا بچہ اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہوا، انگلیوں پہ کھڑے ہو کے پیچھے سے آواز دیتا ہے کہ یا رسول اللہ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، یہ 13 سال کا بچہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، جب تک کہ جان ہے جان آپ کے قدموں پہ قربان کرے گا۔ کون ہے وہ 13 سال کا بچہ؟ تاریخ نے لکھا جب دیکھا حضور نے سر اٹھا کے، وہ کوئی اور نہیں تھا، شیر خدا کی ذات پاک تھی۔ ابی طالب کا بیٹا تھا، حیدر کرار ہیں، حسین کا باپ ہیں، فاطمہ کا شوہر ہیں۔ 13 سال کی عمر کا بچہ کھڑے ہو کے کہتا حضور کوئی دے یا نہ دے، یہ 13 سال کا بچہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے گا۔
جب بنو ہاشم کا یہ مجلس جو ہے ختم ہوئی، حضور علیہ السلام اب جو ہے دھیرے دھیرے بنو ہاشم کے بعد دوسرے قبیلوں کے پاس جاتے رہے اور اپنے طرف لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اب مکے والوں کو یہ بات کھٹکھٹانے لگی کہ دھیرے دھیرے ان لوگوں کی گنتی کیا ہو رہی ہے، بڑھتی چلے جا رہی ہے، یہ لوگ دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک کھلا اعلان یہ کیا کہ ہمارا خدا سچا ہے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جھوٹے ہیں، جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ جھوٹے ہیں۔ جب تک حضور یہ کہہ رہے تھے کہ میرا خدا سچا ہے، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا تمہارا خدا جھوٹا ہے، جب لوگ سوچنے لگے کہ اب ہمارے خداؤں پہ بات کر رہا ہے، چلو اس کی بات تھی، اس کا خود کا تھا، معاملہ الگ تھا، یہ جس سے چاہے عبادت کرے، لیکن یہ ہمارے خدا کو جسے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ کرتے تھے، یہ ان پہ آ گیا ہے۔ اب مشورہ طے ہوا، اب مکے کے لوگ بیٹھے، اس میں ابو جہل بھی ہیں، عتبہ ہیں، اور ولید بن مغیرہ ہیں، ابو لہب ہیں، یہ وہ کٹر حضور کے دشمن ہیں، ابتدائی دشمن، کٹر دشمن۔ حضور نے ان کے تعلق سے فرمایا یہ قطعی دنیا ہی میں جہنمی ہے، کیونکہ حضور کے دشمن اس طرح تھے ان کے۔ حضور علیہ السلام کی دشمنی میں انہوں نے مشورہ طے کیا، مجلس بٹھاؤ، بات چیت کریں گے، ان کا زور بڑھ رہا ہے۔ مجلس لگائی گئی اور مجلس لگانے کے بعد بات یہ طے ہوئی کہ ایک کام کریں گے، ابھی ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، سب سے پہلے ابو طالب کے پاس جائیں گے، کیونکہ ابو طالب مکے کے سردار ہیں، حضور کے چاچا بھی ہیں، زمزم کے کعبے کے متولی بھی ہیں، پہلے ان سے جا کے سنائیں گے، وہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں گے، بات ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے تک بات نہیں آئے گی۔ تو پہلا وفد یعنی پہلا گروہ، پہلے وہ قافلہ حضرت جناب ابو طالب کے پاس پہنچا اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ آپ کا بھتیجا حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پہلے اس نے خدا دوسرا بنا لیا، جس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ خدا دکھتا نہیں، اور ہمارا خدا تو ہمارے سامنے 360 رکھے ہوئے ہیں، بغیر دکھنے والے خدا کی بات کرتا تھا۔ ہم نے کہا چلو بھائی اس کے خدا ہے، اس کی مرضی، جسے چاہے بنا لے، لیکن اب وہ حد سے آگے بڑھ گیا، وہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہہ رہا ہے، آپ انہیں سمجھائیں ورنہ معاملات بڑے خراب ہوں گے، ہم سب پھر تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلا جو گروہ، جو جماعت حاضر ہوئی تھی حضور کے بارگاہ میں جناب ابو طالب کے پاس، تو جناب ابو طالب نے یہ کہا کہ بھائی اگر ایسی بات ہے ٹھیک ہے، ہم سمجھا لیں گے، آپ چلے جائیں، کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا۔ اب جناب ابو طالب نے حضور کو نہیں بتایا، حضور کو نہیں بتایا، کیونکہ جناب ابو طالب کو یہ وفد جب آیا تھا اس وقت معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ وہ زمانہ نہیں تھا نا، وہ ابو طالب تھے بھائی، مکے کے سردار تھے، لوگ ڈرتے تھے ان کے پاس آنے کے لیے، کوئی بات سنانے کے لیے ڈرتے تھے، کوئی خبر پہنچانے کے لیے ڈرتے تھے۔ اگر یہ خبر اگر ہم کانوں کان بھی بول لیے ابو طالب تک پہنچ گئی تو ہماری خیر نہیں ہے، مکے کے سردار ہیں، اس لیے کوئی کانوں میں بھی بات نہیں کرتا تھا۔ پہلی مشاورت جب جمع ہوئی اس وقت جو ہے نا جناب ابو طالب کو معلوم ہوا کہ یہ دعویٰ ہوا ہے، تو حضور علیہ السلام کے اس دعوے کو سن کر جناب ابو طالب حضور کے گھر آئے، حضور علیہ السلام گھر میں نہیں تھے۔ جناب ابو طالب پھر گھر سے جو ہے پہاڑ کے علاقے کی طرف نکلے تو دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، مولا علی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، خود کا بیٹا علی نماز پیچھے پڑھ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے نماز کے بعد حاضر ہوئے، جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے یہ کیا کر رہا تھا؟ تو حضور نے کہا میں خدا کے لیے عبادت کر رہا ہوں۔ تو کس خدا کی عبادت کر رہا ہے؟ تو جناب ابو طالب سے کہا حضور نے کہ میں اس سچے خدا کی عبادت کر رہا ہوں جس نے مجھے سچا پیغمبر، نبی، رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو جناب ابو طالب نے کہا اچھا بھتیجے تم نبی اور پیغمبر بن کے آئے ہو؟ کہا جی ہاں چچا، میں سچا پیغمبر اور نبی بن کے آیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں آپ بھی اسلام کے دامن میں آئیں۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ دیکھو ابھی میرے پاس وفد آیا تھا، مجھے کچھ معاملات دیکھنا ہے، میں اگر اتنا جلد اسلام کو قبول کروں گا تو حالات یہاں کے بدل سکتے ہیں،
جو تمہاری حفاظت ہے وہ حفاظت نہیں ہو سکتی، میں توقف کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے اپنے بیٹے علی کو بلایا، علی کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو علی نے کہا ہاں ابا جان اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو جناب ابو طالب نے کہا ہمیشہ حضور کے ساتھ رہو، یہ جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، ہمیشہ ان کی حفاظت کرو، ان کے ساتھ رہو۔ اب جناب ابو طالب وہاں سے واپس آ گئے۔ اب پھر حضور علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا، حضور لوگوں کے پاس جاتے تھے، دعوت پیش کرتے تھے اور پھر جھوٹے خداؤں کی برائی کرتے تھے۔ تو پھر یہ بات مکے والوں کو معلوم ہوئی کہ یہ سلسلہ نہیں رکا، تو انہوں نے پھر دوسرا مشورہ بٹھایا۔ دوسرا مشورہ یہ تھا کہ بھائی ہم ابو طالب کے پاس گئے تھے لیکن کوئی کام نہیں بنا، انہوں نے اپنے بھتیجے کو نہیں سنایا، اس لیے پھر سے ہمیں جانا ہے۔ اب مکے والوں نے 2-4 نامور لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر یہ دوسری جماعت کو ابو طالب کے پاس بھیجا۔ اب یہ دوسری جماعت ابو طالب کے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ ہم آئے تھے، آپ نے بات نہیں سنے، وہی کام پھر چل رہا ہے، ہمارے خداؤں کی برائی ہو رہی ہے، وہی کام چل رہا ہے، اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ اگر آپ نہیں ہٹیں گے، اپنے بھتیجے سے آپ دستبردار ہو جائے، آپ یہ کہیں کہ مجھے میرے بھتیجے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ چھوڑ دیں، پھر ہمارا معاملہ اور آپ کے بھتیجے کا معاملہ ہوگا، آپ بیچ میں نہ آئے۔ ہم آپ کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ مکے کے سردار ہیں، کعبے کے متولی ہیں، آپ احترام کرتے ہیں آپ کا، آپ بازو آ جائے۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ مجھے اپنے بھتیجے سے مشورہ کرنے دو۔ حضور کے پاس آئے، حضور سے مشورہ کر رہے ہیں، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے جناب ابو طالب۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ بیٹے دیکھ میری داڑھی کو سفید ہو چکی ہے، دیکھ میری جسم کو ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، دیکھ مجھے میں بڑھاپے پہ پہنچ گیا ہوں، اب اس عمر میں میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا، میں ان سے اس عمر میں پہنچ کے میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا، اب میں اس عمر میں پہنچ کر ان کے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتا، بھتیجے باز آ جا، چھوڑ دے اس کام کو۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ جملے سنے نا، تو حضور علیہ السلام کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ جو چچا میرا سہارا بن کے کھڑا تھا، آج اس چچا کے زبان سے یہ جملے نکلیں۔ تو حضور علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں بھائی، کوئی ساتھ دے یا نہ دے لیکن خدا ان کے ساتھ ہے۔ خدا کہتا ہے کہ محبوب میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا آپ ساتھ دیں یا نہ دیں، اگر مکے والے میرے ایک ہاتھ میں چاند کو لا کے رکھیں، دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کے رکھیں، اور پھر کہے کہ اتنی بڑی چیزیں لے کے آئے ہیں، اب تم اس کام کو چھوڑ دو، چچا میں پھر بھی اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، جو خدا نے مجھے ذمہ داری دی ہے نبوت کی، رسالت کی، وہ ذمہ داری ادا کروں گا، اگرچہ مجھے ادا کرتے کرتے اپنی جان دینا پڑے دے دوں گا، لیکن کام سے باز نہیں آؤں گا۔ جب چچا نے اپنے بھتیجے کے ان جملوں کو ملاحظہ کیا نا، تو چچا لکڑی کے سہارے سے کھڑے ہوئے، بڑھاپے کی عمر ہے، ہڈیاں ساتھ نہیں دے رہی ہے، کانپتے ہوئے کھڑے ہوئے، اور جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے جب یہی تیرا آخری فیصلہ ہے تو پھر تیرے چچا کا بھی فیصلہ سن، اگر مکے والے جب تک ابو طالب زندہ ہے تیرے سامنے آنا ہے تو پہلے ابو طالب کے سامنے آنا ہوگا، تیرا چچا تیرے ساتھ کھڑا ہے تو کھل کے بیان کر، تیرا چچا تیرے ساتھ ہے، اگر کسی کو مقابلہ کرنا ہے پہلے اس بوڑھے سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ جناب ابو طالب آئے مکے والوں کے سامنے، اس جماعت کے سامنے آئے اور کہا کہ میرا بھتیجا مانتا نہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جب مانتا نہیں ہے تو آپ اپنا ہاتھ اٹھا لیں۔ تو چچا نے، ابو طالب نے مکے والوں سے کہا کہ نہیں، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں ہمیشہ اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اب جناب ابو طالب نے کیا کیا، ان کو واپس بھیج دیا۔ اب ان لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ اب ابو طالب ہماری بات سننے والے نہیں ہیں، اب یہ حضور کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اب انہوں نے تیسری میٹنگ بٹھائی۔ تیسری میٹنگ یہ بٹھائی کہ بھائی کام اگر ایسا چلتا رہا تو بہت مشکل ہو جائے گا، اب حج کا موسم بھی قریب آ رہا ہے۔ بس ایک جملہ بیان کر کے ختم کر دوں گا، حج کا موسم قریب آ رہا ہے۔ کون سا موسم؟ حج کا موسم قریب آ رہا ہے۔ حجاج اکرام باہر پورے عرب کے قبیلے سے آئیں گے، اور جب آئیں گے ان کی باتیں سنیں گے تو ان کی طرف ہو جائیں گے۔
تو اسی لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ تو میٹنگ طے ہوئی، میٹنگ طے ہونے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ جب بھی یہ کسی کے پاس جائیں گے ان کے پیچھے شور مچاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ دیوانہ ہو چکا ہے، اس پہ جادو کا اثر کر چکا ہے، یہ مجنون ہو گیا ہے۔ یہ ادھر میٹنگ چل رہی تھی، ادھر جناب ابو طالب نے بنو ہاشم کو، بنو مطلب کو جمع کیا۔ اب یاد آیا بنو ہاشم بنو مطلب کون ہے؟ حضور کے دادا کے تمام اولاد کو اور حضور کے دادا کے والد بنو ہاشم کے تمام اولاد کو، سب کو جمع کیا۔ ابو طالب نے کہا کہ دیکھو میں سردار ہوں، تم سب کا سردار ہوں، تم بنو ہاشم بنو عبد المطلب کے میں سردار ہوں، میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، یہ مشورہ پیش کر رہا ہوں، تم میرے بھتیجے کے ساتھ کھڑے رہو۔ بتاؤ کون کون کھڑا ہوگا؟ بنو ہاشم نے، بنو عبد المطلب نے کہا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہمارا ہر آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، ہمارا ہر آدمی حضور کے ساتھ کھڑا ہوگا، ہم کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے یہ بات کی بات ہے، لیکن جب بھی کوئی مقابلے کے لیے آئے گا حضور کے سامنے تو ہمارا خاندان سب سے سامنے نظر آئے گا۔ تو یہ دونوں میٹنگیں ہوئی۔ میٹنگ ہونے کے بعد اب ان لوگوں نے کیسے کام کیا، ان لوگوں نے کیسے کام کیا، انشاءاللہ تعالی ہم کل کے بیان میں سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین متین پہ ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دین حضور نے ہم تک پہنچائی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ مرتے دم تک اسی دین پہ قائم رہنے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔